آرزو میرے دل کی بس یہی ٹھہر جائے، مصطفیٰ مصطفیٰ کی مدحت میں زندگی گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج یہ مدرسہ ریاض العلوم پنسودا کا سالانہ جلسہ ہے، اور جس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی عبداللہ غازی صاحب دامت برکاتہم ہیں، تو ان کا حکم ہوا کہ آپ کو حاضری دینی ہے۔ مجھے یہاں سے پھر قاضی بازار جلسے میں حاضری دینی ہے، اس لیے میں جلدی آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں چند باتیں پیش کروں گا، اس نیت سے سنیں، ہم جو بات سنیں گے یا سنے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ابھی آپ مربی مکرم حضرت العلام حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب محتمم جامعہ اشرف العلوم کیندرا پاڑا سے، آپ یوں سمجھیے کہ بڑی علمی گفتگو وحدت وجود کے سلسلے میں بڑی قیمتی باتیں آپ سن رہے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ آج یہ آپ کا جلسہ، یہ مدرسے کا جلسہ، جس میں طلب عزیز کی دستار بندی بھی ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ تو دنیا کے اندر ایک ترغیب کے لیے اور ان کے احترام میں یہ امامہ، یہ پگڑی، یہ دستار میرے دوست بزرگوں ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اور جو قرآن کی پابندی سے تلاوت بھی کرتا ہے، جو قرآن میں جو کچھ ہے
ان پر عمل پیرا بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ درجہ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، وہ قیامت کا منظر یاد رکھیں میرے دوست بزرگوں، قیامت آنے والی ہے، قیامت برپا ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ بار بار سوال کرتے تھے، اے پیغمبر، اے مسلمانوں کے نبی، ذرا بتلائیے وہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ قیامت کا قیام کب ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ اے پیغمبر ذرا بتلائیے اس قیامت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے حبیب، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کو بتلا دیجئے مجھے اس کے ذکر سے کیا مطلب، اس کی پہنچ تو اللہ تک ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے نبی کو ہے، اللہ کو ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں قیامت کا قیام کب ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی فاصلہ ہے۔ قیامت برپا ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں، اتنا خطرناک منظر، اتنی تباہی بربادی کا منظر ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کا، نہ بیٹی ماں کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ دوست کا، نہ پڑوسی پڑوسی کا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اتنا خطرناک منظر ہوگا، اتنی تباہی بربادی کا منظر ہوگا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، نخل و تمر، تیر و تبر، ساری چیزیں فنا کر دی جائیں گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتا ہے دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اور میرے دوستو، بہتر ہی نہیں صرف بلکہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے وہ قیامت کا منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا، اتنی تباہی بربادی کا منظر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اللہ کہتا ہے یہ سورج میرے دوست بزرگوں اتنی روشنی دینے والا سورج جس سے ہمارے کئی منافع متعلق ہیں، یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سورج کو لپیٹ دے گا، روشنی ختم کر دے گا، سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ یہ ستارے، یہ میرے دوست بزرگوں، یہ ہماری سائنسداں کہتے ہیں بہت سے ستارے ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں۔ یہ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ ستارے پھٹیں گے، گریں گے، کتنی تباہی کا منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے اذا السماء انشقت، اللہ کہتا ہے یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اذا السماء
فطغت، یہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وفتحت السماء فكانت ابوابا، اللہ کہتا ہے آسمان کو اللہ آسمان کو کھول دے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، یہ آسمان پھٹے گا میرے دوست بزرگوں، یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑیں گے، ٹوٹیں گے، پھٹیں گے، گریں گے، کتنی تباہی کا منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے یہ پہاڑ، اللہ اکبر، اتنا مضبوط پہاڑ، اتنا بلند پہاڑ، میرے دوستو بزرگوں، یہ پہاڑ اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، ریت بن جائے گا، ریت کا دودہ بن جائے گا، اتنا ہی نہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ رنگ اون کی طرح ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کوئی پہاڑ سرخ ہے، کوئی گدلا ہے، کوئی مٹیالہ ہے، میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، کوئی پہاڑ سیاہ ہے، کالا ہے، وہ پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، روئی کے کالوں کی طرح اڑنے لگے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جبکہ وہ پہاڑ جس کو اللہ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے، زمین کے لرزے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنایا ہے زمین کو جمانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ پہاڑ میرے دوست بزرگوں اتنا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جب جانور کوئی پالتا ہے 10 مہینے کے گابھن ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں عرب کے اندر اونٹ بہت قیمتی جانور ہوا کرتا ہے، جب وہ 10 مہینے کے گابھن ہو اس کی بڑی قدر کرتے تھے، نگہبانی نگرانی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا منظر آئے گا، کوئی پوچھے گا نہیں، اونٹیاں چھٹی پھریں گی۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اتنا ہی نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بچہ جننے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اتنا خطرناک۔ جبکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی پوری توجہ ہوتی ہے، رات میں جاگتی ہے، دن کو بیدار رہتی ہے، کبھی گود میں لیتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی پیار کرتی ہے، بچے کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتی، بچے پر پوری نظر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا منظر ہوگا، وہ عورت جو اپنے بچے کو جنم دی ہے وہ بھول جائے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اللہ کہتا ہے اتنا خطرناک منظر ہوگا، میرے دوست میرے بزرگوں، اتنی تباہی کا منظر ہوگا۔ وہی کام آئے گا جو حافظ قرآن ہے، وہی کام آئے گا جو عالم دین ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام، جس کے سینے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے دوست بزرگوں یہ وہ کلام ہے، ایسا عظیم کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے، جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا، دل و دماغ ہوگا، مفسرین قلب سے عقل مراد لیتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں ایسی عظیم کتاب ہے، اس جیسی کتاب نہ پہلے آئی نہ آ سکتی ہے، افضل کتاب، آخری کتاب، ساری کتابوں کا امام یہ قرآن ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، لوگ سن کر ایمان لے آتے تھے۔ ادھر کفار مکہ جس میں سر فہرست نضر ابن حارث بھی ہے، اعلان کرتا تھا اے لوگوں قرآن نہ سنو، قرآن اعلان کر رہا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ کہتے تھے قرآن نہ سنو، اس میں بیکار باتیں ہیں، وہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، ایک حرف پڑھیں گے اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے نہیں، آج ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی۔ قرآن کا
کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے۔ حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، قرآن ان کے سینے میں، اللہ کے نبی کا فرمان ان کے سینے میں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے در منثور کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے سینے میں اللہ کا کلام، وہ حافظ قرآن، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا اس کو دفن کر دیا گیا۔ روزانہ یہ حافظ بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جاتا، اب میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ حافظ قرآن ہے، جا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، چند دنوں کے بعد رات میں سو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، سن لے میری ایک بات سن، جب تو میری قبر پہ آتا ہے اور آتے ہی فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، لیکن اے میرا بیٹا تھوڑی دیر رک جا، رکنے کے بعد تلاوت شروع کرنا، فوراً تلاوت شروع مت کر دے، بلکہ میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر رکنے کے بعد تلاوت شروع کرنا۔ بیٹا جب یہ ماں سے پوچھتا ہے امی جان وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی قبر پہ آتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور آپ یہ کہتی ہے میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر رکنے کے بعد تلاوت کرنا۔ ماں یہ کہتی ہے خواب میں اے میرا بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک ایسا نور آتا ہے، ایک ایسی روشنی آتی ہے، نور اللہ کی طرف سے ہوا نصیب تجھے ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے تیرے نور آتا ہے۔ اے بیٹا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی، لہٰذا تھوڑی دیر رک جانا، میں تیرے چہرے کو دیکھ لوں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے دیندار بناؤ، قرآن صحیح پڑھاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ یہ مدارس کر رہے ہیں، یہ مکاتب کر رہے ہیں، یہ علماء کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ مدرسہ ضیاء العلوم کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے۔ میرے دوست مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے، اس لیے معذرت چاہوں گا، پھر کبھی موقع ملا آپ سے کچھ بات کرنے کا، اللہ توفیق دے گا تو میں چند باتیں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، تمام مدرسوں کے جلسے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح مرکز العلوم سونگڑا جو ہم سب کا مرکز ہے، بنیادی مدرسہ ہے، اس مدرسے کے بغیر کسی اور مدرسے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اڑیسہ کے اندر۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے میرے نوجوانوں، حضرت امیر شریعت اول ہم سب کے بلکہ اڑیسہ واسیوں کے باپ حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ ایک درخت ہے جو تناور درخت ہے الحمدللہ، اس کا سالانہ جلسہ 29 تاریخ کو ہے۔ میری آپ سبھی حضرات سے، علماء سے درخواست ہے اس جلسے میں ضرور حاضر ہوں۔ وہ جلسہ 11 بجے تک چلے گا، اور اسی طرح سے تمام حاضرین کے لیے سونگڑے والوں کی طرف سے کھانے کا بھی انتظام رہے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ تمام مدرسوں کے جلسوں میں بھی حاضر ہوں، مرکز العلوم کے جلسے میں ضرور تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔